اس فکری گفتگو جسے ہم دی ڈبیٹ کہتے ہیں اس میں آپ کا خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں ہم نے سبط احمد قمر جائسی صاحب کی جو مارکہ آرا تصنیف ہے یاد رفتگاں، جی یاد رفتگاں بہت ہی عرق ریزی سے لکھی گئی کتاب ہے۔ بالکل، اس کے تعارف اور یعنی اس کے محققانہ پس منظر پر ہم نے تفصیلی بات کی تھی اور دیکھا تھا کہ کس طرح مصنف نے عوض اور بالخصوص جائس کے نقوی صدات کی تاریخ کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔ ایک بہت ہی منفرد انداز ہے۔ جی، تو آج ہم اسی کتاب کے پہلے باب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ایک انتہائی حساس اور آپ کہہ سکتے ہیں صدیوں پرانے تاریخی تنازع کو چھیڑتا ہے۔ بحث کا جو محور ہے وہ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند جناب جعفر کی تاریخی حیثیت ہے۔ جی، یعنی وہ سوال جو تاریخ کے طالب علموں کو ہمیشہ الجھاتا ہے۔ بالکل جناب، سوال یہ ہے کہ کیا امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے پر تاریخ کا انہیں ہمیشہ کے لیے کذاب یعنی بہت جھوٹا قرار دینا درست ہے، یا جیسا کہ مصنف کا استدلال ہے کہ امام زمانہ کی توقیع اور جعفر کی سچی توبہ کے بعد انہیں تواب تسلیم کر کے اس تاریخی داغ کو مٹا دینا چاہیے۔ تو اس گفتگو میں میں مصنف کے اس موقف کا دفاع کروں گی کہ الہی اور روحانی معافی کے بعد کسی شخص کو بالخصوص ایک امام زادے کو مسلسل تاریخی کٹہلے میں کھڑا رکھنا صریحاً ناانصافی ہے۔ اور محترمہ، میں اس فکری تبادلے میں یہ موقف پیش کروں گا کہ ہم روحانی درگزر اور عقیدے کا یعنی مکمل احترام کرتے ہوئے بھی تاریخ کے صفحات سے حقائق کو حذف نہیں کر سکتے۔ ایک عمل جو تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتا تھا، اس کا تاریخی احتساب صرف اس لیے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں ندامت کا اظہار کر دیا گیا۔ جی بالکل، بعد میں ندامت کا اظہار کر دیا گیا۔ یہ تاریخی دیانتداری کا بنیادی تقاضا ہے۔ اچھا، اس پیچیدہ معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس بنیاد کو دیکھنا ہوگا جس پر مصنف نے اپنی عمارت کھڑی کی ہے۔ دیکھیے، انہوں نے اپنی کتاب میں انتہائی مدلل انداز میں کلینی کی روایت اور اسحاق بن یعقوب کے حوالے سے امام زمانہ کی اس مشہور توقیہ کا ذکر کیا ہے۔ جی، وہ توقیہ جو عقیدے میں بہت حتمی حیثیت رختی ہے۔ حتمی حیثیت، بالکل۔ ہمارے سامعین کی تفہیم کے لیے بتاتی چلوں کہ شیعہ عقیدے میں توقیہ محض کوئی خط یا سرکولر نہیں ہوتا، یہ وقت کے امام کا دستخط شدہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے جو ہر سابقہ انسانی رائے کو منسوخ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ درست ہے۔ تو اس توقیہ میں امام وقت نے واضح طور پر جعفر اور ان کی اولاد کو برادران یوسف سے تشبیہ دی ہے۔ امام کے الفاظ ہیں کہ رہ گئے میرے چچا جعفر اور ان کی اولاد، تو ان کا معاملہ برادران یوسف ایسا ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی سورہ یوسف کا مطالعہ کریں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی تھی، انہیں کنویں میں پھینکا، مگر جب انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی تو یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ میرا بنیادی استدلال یہ ہے کہ جب سوئم حجت خدا نے ایک شریف فیصلہ صادر فرما دیا جی، اور ان کے عمل کو یعنی محض ایک خاندانی لغزش قرار دے کر معافی دے دی، تو پھر بعد کے مورخین کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک توباب کو مسلسل کذاب لکھتے رہیں؟ یہ تو امام کے فیصلے سے تجاوز کرنے والی بات ہوئی نا۔ دیکھیے، میں آپ کی اس دلیل کی قوت کو سمجھتا ہوں اور اس توقین کی جو روحانی اور عقائدی اہمیت ہے اس کو میں بالکل چیلنج نہیں کر رہا۔ یقیناً امام کا فیصلہ ان کے ماننے والوں کے لیے حتمی ہے، لیکن محترمہ، جی فرمائیے۔ ہمیں الہیات اور تاریخ کی کارگرزاری کے فرق کو ذرا باریک بینی سے سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے ایک قانونی مثال سے واضح کروں۔ جی جی بالکل فرمائیے۔ فرض کیجئے کسی ریاست کا گورنر اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک مجرم کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک؟ وہ شخص جیل سے رہا ہو جاتا ہے، معاشرہ اسے دوبارہ قبول کر لیتا ہے، لیکن کیا وہ معافی نامہ عدالت کے پرانے ریکارڈ، گواہوں کے بیانات اور مقدمے کی کارروائی کی فائلوں کو جلا کر راگ کر دیتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے ریکارڈ تو رہتا ہے۔ بالکل، عدالتی ریکارڈ تاریخ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں حالات میں یہ جرم سرزد ہوا تھا۔ معافی اس واقعے کے وجود کو نہیں مٹاتی۔
جعفر کا عمل کوئی معمولی گھریلو جھگڑا تو نہیں تھا نا؟ انہوں نے ایک ایسے وقت میں امامت کا دعویٰ کیا جب عباسی سلطنت اہل بیت کی جڑیں کاٹنے کے در پہ تھی۔ یہ تو ہے، وقت بہت سخت تھا۔ جی، تو جب مورخین نے انہیں کذاب کا لقب دیا تو وہ محض کوئی گالی یا ذاتی غصہ نہیں تھا، بلکہ امت کو ایک بہت بڑے عقائدی انحراف سے بچانے کے لیے تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں حفاظتی میکینزم تھا۔ ہم اس تنبیہ کو محض بعد میں ملنے والی معافی کی بنیاد پر کھرچ کر نہیں نکال سکتے۔ جناب، آپ کی یہ گورنر اور عدالتی ریکارڈ والی مثال بظاہر بڑی منطقی لگتی ہے، مگر ذرا غور کیجئے، یہاں ہم کسی دنیاوی عدالت کی بات تو نہیں کر رہے نا، ہم عصمت کے دربار کی بات کر رہے ہیں۔ مگر تاریخ تو دنیاوی ہے نا محترمہ؟ تاریخ دنیاوی ہے، مگر جب امام نے خود اپنی تحریر میں اس واقعے کو برادران یوسف جیسا قرار دے دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس واقعے کی نوعیت کو ریفریم کر دیا گیا ہے؟ ریفریم؟ کس طرح؟ دیکھیے، برادران یوسف کا جرم بھی تو ایک نبی کے خلاف تھا نا؟ کیا وہ سنگین نہیں تھا؟ انہوں نے نبوت کے وارث کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، تو توقیع دراصل اس عمل کی کیٹیگری تبدیل کر رہی ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی نظریاتی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک انسانی اور خاندانی حسد کا شاخزانہ تھا۔ اچھا۔ اور جب نوعیت خاندانی حسد کی ثابت ہو گئی اور معافی مل گئی، تو پھر اس نام نہاد تاریخی حفاظتی میکینزم کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ مجھے افسوس ہے محترمہ، مگر میں اس نقطے پر آپ سے شدید اختلاف کروں گا۔ برادران یوسف اور جعفر کے افعال کے محرکات میں شاید خاندانی حسد مشترک ہو، مگر ان کے سماجی اور مذہبی اثرات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ دیکھیے، یوسف کے بھائیوں کا عمل سنگین تھا، مگر انہوں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا نا کہ منصب نبوت ان پر نازل ہو گیا ہے۔ یہ بات تو آپ کی درست ہے۔ انہوں نے یوسف کو غائب کیا، مگر خود نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے برعکس جعفر نے باقاعدہ جانشینی کا دعویٰ کیا، حکومتی سرپرستی حاصل کرنے کی کوشش کی اور شیعہ کمیونٹی کے اندر ایک شدید بحران پیدا کر دیا۔ ہزاروں لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ تو تاریخ کا کام اس بحران کو ریکارڈ کرنا ہے۔ آپ نے بحران کا ذکر کیا اور جناب یہیں سے مصنف نے ایک انتہائی فکرانگیز زاویہ پیش کیا ہے جسے ہم اکثر سرسری گزر جاتے ہیں۔ جی، ہم اس واقعے کو صرف ذاتی دعوے کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن ذرا عباسی دور کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو تو سمجھیے۔ اس وقت خلیفہ معتمد کے جاسوس ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا واحد مقصد 11ویں امام کے بعد اس فرزند کو تلاش کر کے قتل کرنا تھا جس کے بارے میں متواتر پیشن گوئیاں تھیں۔ جی، کریک ڈاؤن کا وقت تھا۔ بالکل۔ تو مصنف دلیل دیتے ہیں کہ جعفر کے اس دعوے نے دراصل ریاستی مشینری کو مکمل طور پر الجھا دیا۔ عباسی جاسوسوں کی ساری انویسٹیگیشن جعفر کے گرد گھومنے لگی، اور اس کنفیوژن نے، جسے آپ تباہی کہہ رہے ہیں، دراصل اصل امام کو ایک محفوظ کور فراہم کر دیا۔ پوری ریاستی مشینری ڈسٹریکٹ ہو گئی اور امام کی جان بچ گئی۔ تو کیا اس عظیم غیر ارادی فائدے کی روشنی میں جعفر کے اس عمل کو ایک مختلف نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ جناب، یہ استدلال میں نے تاریخ کے کئی دفاعی بیانوں میں دیکھا ہے، اور صاف کہوں تو یہ کلاسک پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن ہے، یعنی بعد از واقعات تعویل گھڑنا۔ ارے، آپ اسے محض ایک تعویل کہہ رہی ہیں؟ جی، کیونکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ایک غلط کام کا اتفاقیہ طور پر کوئی سیاسی فائدہ ہو گیا، اس لیے وہ غلط کام اپنی شدت کھو دیتا ہے۔ مصنف خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جعفر اپنے پدر بزرگوار کی جانشینی کے دھوکے میں مبتلا تھے۔ جی، مصنف نے یہ لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جعفر کا بنیادی ارادہ عباسی انٹیلیجنس کو چھکما دینے کا نہیں تھا۔ وہ کوئی انڈر کور ایجنٹ تو نہیں تھے نا جو سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت امام کو بچا رہے ہوں۔ ان کی نیت منصب کا حصول تھی۔ تاریخی احتساب انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اتفاقی نتائج پر نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ نیت کا حال تو صرف پروردگار جانتا ہے۔ ہم کسی کی نیت کا آڈٹ تو نہیں کر سکتے نا، لیکن ہم ان اثرات کا آڈٹ ضرور کر سکتے ہیں جو صدیوں پر محیط ہیں۔ جی فرمائیے۔ کتاب میں جو سب سے مضبوط مقدمہ قائم کیا گیا ہے وہ نسلی طہارت کا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جعفر کی چھٹی پشت میں سید نجم الدین سبزواری پیدا ہوئے،
جنہوں نے جائز کو فتح کیا۔ فاتح جائز، بالکل۔ جی، تے اف نسل سے سادات جائز کا وہ شاندار قبیلہ وجود میں آیا جس میں خاندان اجتہاد نے جنم لیا۔ مولانا سید دلدار علی جیسے علم دین کے ستون اسی شجرے سے ہیں۔ تمام مورخین سادات جائز کی طہارت نسب اور تقوی کے معترف ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو الہیات کا ایک بنیادی اصول ہے نا کہ فاسد جڑ سے ایسا پاکیزہ اور شاندار پھل نہیں نکل سکتا۔ اگر جعفر کا جرم ناقابل معافی تھا تو خدا نے ان کی نسل میں اتنے عظیم علماء اکرام کیوں پیدا کیے؟ یہ نسل بذات خود اس بات کا الہی ثبوت ہے کہ ان کی توبہ آسمانوں پر قبول ہو چکی تھی۔ محترمہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کس نقطے کو جوڑ رہی ہیں۔ سادات جائز کی عظمت، ان کے علم و فضل اور خاندان اجتہاد کی بے مثال خدمات کا تو میں بھی قائل ہوں۔ کتاب نے جس طرح مغل دور کے فرامین اور تاریخی اسناد سے اسے ثابت کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ جی، لیکن یہاں ہم ایک بہت بڑے قرآنی اصول کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسلام کا تصور حساب قطعی طور پر انفرادی ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عظمت کبھی نسلی طور پر ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ لیکن ایک تسلسل تو ہوتا ہے نا؟ تسلسل ہوتا ہے، مگر اگر کوئی شخص اپنی محنت سے پی ایچ ڈی کرتا ہے یا علم دین کا مجتہد بنتا ہے تو یہ اس کی ذاتی کمائی ہے۔ ہم اولاد کے کمالات کو ریورس انجینئرنگ کر کے اجداد کی انفرادی تاریخی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو اسلاف پرستی ہو گئی، تاریخی دیانتداری نہیں۔ آپ اسے اسلاف پرستی کہہ رہے ہیں، مگر میں اسے ایک اجتماعی روحانی تشخص کا نام دوں گی۔ ذرا جائز کی ثقافتی تاریخ پر غور کریں۔ سید شرف الدین نے جب جائز کو بسایا تو اسے آئمہ اثنا عشری کی نسبت سے 12 محلوں میں تقسیم کیا۔ محلہ ہاشمی وغیرہ۔ بالکل، اور بڑا دروازہ کی وہ تاریخی عزاداری جو آج تک قائم ہے۔ یہ سب کیا ثابت کرتا ہے؟ کیا ایک ایسا شخص جس نے امامت سے واقعی غداری کی ہو، اس کی نسلیں صدیوں تک اصل آئمہ کے محبت اور عزاداری کی امین بن سکتی ہیں؟ یہ باقاعدہ اپنے محرس کے توبہ ہونے کی گواہی ہے۔ دیکھیے جناب، جائز کی ثقافت اور عزاداری یقیناً ہماری تہذیب کا ایک روشن باب ہے، لیکن میری نظر میں جائز کے سادات کی یہ محبت اور ان کا یہ تقوی در حقیقت اسی بات کا تو عملی ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے جد کے اس وقتی انحراف کو مسترد کر دیا تھا۔ اچھا، جی، انہوں نے اصل امامت کے راستے کو چنا۔ یہ ان کی اپنی روحانی کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی ماضی کے اس مخصوص واقعے کو انڈو نہیں کر سکتی۔ روحانی معافی انسان کا انجام سنوارتی ہے، مگر وہ اس کی تاریخی ٹائم لائن کو تبدیل نہیں کرتی نا۔ خیر، میں آپ کے اس موقف کی سختی کو سمجھتی ہوں، لیکن آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر میں پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ یاد رفتگاں محض شجرے بیان کرنے والی روایتی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے جو ایک انتہائی پیچیدہ تاریخی الجھن کو قرآنی اصولوں اور امام کی توقی کی روشنی میں سلجھاتا ہے۔ جی، یہ بات تو ہے۔ مصنف نے ثابت کیا ہے کہ تاریخ کو صرف ایک بے رحم جج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ارتقاء اور معافی کی گنجائش بھی ہونی چاہیے۔ اور میں اس بات سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ اس کتاب میں تاریخ اور عقیدے کے حوالے سے ہمیں سوچنے کا ایک نیا اور بہت وسیع زاویہ دیا ہے۔ مصنف کی ارک ریزی بلا شبہ ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے، لیکن میرا موقف یہی رہے گا کہ روحانی درگزر اور تاریخی حقائق کے احتساب کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی فکری بحث ہے جس میں دونوں جانب وزن موجود ہے۔ ہم اپنے سامعین پر یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس تاریخی پیچیدگی کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ کیا تاریخ کے صفحات سے اس داغ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہیے یا اسے ایک عبرت کے طور پر برقرار رہنا چاہیے؟ ہم آپ کو ترغیب دیں گے کہ آپ خود یاد رفتگاں کا مطالعہ کریں۔ بالکل، خود پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جی، ہماری اگلی نشست میں ہم اسی کتاب کے دوسرے باب پر گفتگو کریں گے، جہاں مصنف ہمیں ادھ کی ثقافتی تاریخ کے ایک نئے اور دلچسپ سفر پر لے کر جائیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آج کی اس گفتگو نے آپ کے فکری دریچوں پر دستک دی ہوگی، اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔ خدا حافظ۔